أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی دو آیتیں، آیت نمبر 144 اور 145 کی تلاوت میں نے کی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یقیناً میں نے آپ کو لوگوں سے ممتاز کر دیا ہے، لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے، اپنے پیغامات کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے، اپنے پیغام کو بھیج کر اور اپنے کلام کے ذریعے۔ لہذا میں نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس کو لیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ ہم نے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے چند تختیوں کے اوپر ہر قسم کی نصیحت لکھ دی ہے۔ اور جو کہ نصیحت ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، بس آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس کی بہتر باتوں کو پکڑے رہیں۔ سأریکم دار الفاسقین، میں عنقریب تم لوگوں کو فاسق لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یہ تو ترجمہ ہے، ما قبل سے ضبط اور تعلق کیا ہے۔ اوپر آپ نے پہلی گفتگو کے اندر سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے بلانے پر گئے، 40 دن وہاں رکے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر یا دوسرے پہاڑ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کلام اور رویت کے بارے میں تفصیلی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، چونکہ اللہ رب العزت کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بلانے پر گئے ہیں اور انہوں نے ایک مطالبہ رکھا جس پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ رویت سے منع کرنے پر آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اور بھی بہت ساری نعمتیں آپ کو دے رکھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو نبی بنایا، اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یہ جو نعمتیں ہیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں،
ان نعمتوں کے شکریہ کے اندر آپ کو لگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لنترانی کا جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا اس سے تھوڑا رنج اور قلق ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں کہ موسیٰ آپ کو رنجیدہ اور کبیدہ خاطر غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی میرا دیدار آپ کو میسر نہیں ہو سکا، تو ٹھیک ہے، آپ کے شرف اور امتیاز کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کر رکھی ہیں۔ کیا ہے؟ اصطفیتک برسالاتی و بکلامی۔ دیکھیے اس آیت سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے دنیا کے اندر، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کیسے ثابت ہو رہا اس آیت سے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، اگر آپ کا یہ مطالبہ رونگ ہوتا یا یہ کہ ممکن ہی نہ ہوتا، رویت ممکن ہی نہ ہوتی، تو پھر اس طرح تسلی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اگر رویت الہی دنیا کے اندر ناممکن ہوتی تو پھر اس قدر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس طرح تسلی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا اصطفیتک، میں نے آپ کو چنا ہے، برسالاتی و بکلامی۔ چننے کا کیا مطلب؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول راضی نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ فضلتک علی الناس، میں نے لوگوں کے اوپر آپ کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی الخلق نہیں فرمایا، اصطفیتک علی الناس، مخلوق نہیں فرمایا کہ مخلوق کے اوپر ہم نے آپ کو فضیلت دی یا مخلوق کے اندر آپ کو چنا ہے اپنے پیغام کے ذریعے اور کلام کے ذریعے۔ اس لیے کہ چلو پیغام کے لحاظ سے تو سارے انبیاء علیہ السلام اور رسول شریک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے پاس بھی جاتا تھا، انبیاء اور رسول نبوت اور رسالت کے شرف سے مشرف تھے، اس میں تو شریک ہیں، لیکن کلامی میرے کلام سے تو فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ جو کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کلام کے اندر فرشتے شریک ہیں۔ تو اگر علی الناس لوگوں کے مقابلے میں علی الخلق ہوتا، مخلوق کے اوپر فضیلت دی، تو پھر فرشتے تو اس فضیلت میں ساتھ میں ہیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر فضیلت دی تو ہارون علیہ السلام بھی تو اس زمانے میں نبی تھے، اگر یوں سمجھا جائے کہ اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان لوگوں پر فضیلت دی تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ لیکن چونکہ ان کی پیغمبری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبعیت میں تھی، وہ جو تورات لائے اسی پہ ان کو چلنا تھا۔ اچھا، جو 70 آدمی آپ کے ساتھ گئے تھے وہ سننے میں تو شریک تھے لیکن وہ نبوت میں شریک نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بتلایا تو اس زمانے کے لوگوں کو مراد لیا جائے کہ اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو سارے نبیوں سے افضل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی دی، بلا واسطہ کلام بھی کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی کروایا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق ہے، اس معنی کر کے رسول اللہ حبیب اللہ ہے، اور سارے حجاب کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار کرائے۔ دوسرے جن سے بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا فرشتوں کے ساتھ ہو، وہ حجاب سے بات ہوئی ہے۔
ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں میں پہلا ہے، آپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، بعد میں دوسرے انبیاء علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں شمار فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو تسلی حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اور بھی بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے. خیر، ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے سارے نبیوں کے بیچ میں اس طرح کی فضیلت مت دو، لا تفضلون علی یونس بن متى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محشر میں اٹھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پایا پکڑے ہوئے ہوں گے. یہ پہلے اٹھے ہیں یا بعد میں اٹھے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے میں کسی نبی کی توہین نہ ہو جائے، ان کے مقام سے گرا نہ دیا جائے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا خصوصی طور پر نام لیا، یونس بن متى، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچائی میں اوپر تک گئے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر تک گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام زمین کے نیچے دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بالکل گہرائی میں گئے. تو گہرائی اور اونچائی ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. پھر بھی حضور فرماتے، حضور کی تواضع ہے کہ مجھے یونس بن متى پر بھی فضیلت مت دو. تو بات یہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسا ہو جاتا ہے، نبیوں کی فضیلت بیان کرنے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرنے میں کبھی اللہ کے شان میں بھی گستاخی ہو جاتی ہے یا کسی اور نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں خیر، اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلام کیا تھا، اس کلام میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں اگر سیاستہ کی روایات تلاش کرنے جاویں تو بہت مشکل ہے. البتہ امام علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے کچھ روایتیں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نوادر الاصول سے نقل کی، اور اسی طرح سے آدم بن ابی ایاز کی روایت ان کی کتاب کتاب العلم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی. اسی طرح سے بیہقی کی الاسماء والصفات کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی. ایک روایت جس کو پہلے نقل کیا علامہ آلوسی نے، وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سرگوشی کی اور کلام کیا، تقریباً 1,40,000 کلمے کے ذریعے بات ہوئی ہے. 1,40,000 کلمے 3 دن کے اندر. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگوں کی بات جب سنتے تھے تو آپ کو لوگوں کی بات پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے کان میں پہنچا ہوا تھا. اس روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اے موسیٰ، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے جو کرتے ہیں، إِن لَمْ يَتَصَنَّعِ الْمُتَصَنِّعُونَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، تصنع کرنے والے دنیا سے بے رغبتی کرنے والوں کی طرح نہیں کر سکتے، اور پرہیزگاری کے ذریعے جو مجھ سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ حرام چیزوں سے بچنے والا جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ دوسرے قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور میری خشیت کی وجہ سے رونے والے جو عبادت کرتے ہیں ایسے عبادت کرنے والے عبادت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب، اے مخلوق کے معبود، ساری مخلوق کے معبود، اے مالک یوم الدین، اے ذوالجلال والاکرام، آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں، جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اور جو اللہ کی خشیت سے، تیرے ڈر سے روتے ہیں، کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں میں نے ان کے لیے میری جنت کو مباح کر دیا ہے، جہاں چاہے وہ لوگ ٹھہریں، جہاں چاہے رہیں۔ اور جن لوگوں نے حرام چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے اور پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کا حساب ہوگا اور ہر بندے کی تفتیش ہوگی کہ اس نے کیا کیا تھا، مگر جو پرہیزگار حرام چیزوں سے بچنے والے ہیں، اجلہم و اکرمہم و ادخلہم الجنت بغیر حساب، میں ان کی تعظیم کروں گا، ان کا اکرام کروں گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور میرے ڈر سے رونے والے تو وہ ان کے لیے رفیق اعلیٰ ہے، ہاں رفیق اعلیٰ ہے، جس میں کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رفاقتیوں کہو کہ رفیق اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس بیماری کے عالم میں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ آپ یہ فرما رہے تھے۔ خیر کئی روایتیں ہیں، ان روایتوں کو اگر ہم تفصیل سے بیان کرنے جاویں تو وقت کو اپنی تن دامنی کا گلا ہوگا۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو 40 راتیں تو ایسی ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دیکھتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی سے اور وہ تجلی جو پڑی تھی، اس تجلی سے آپ کا چہرہ اتنا نورانی اور ایسا نور الہی ان میں دکھ رہا تھا کہ دیکھنے والا مر جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ ان کی اہلیہ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں بات کی، جس کو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں تو گویا کہ بغیر شوہر کی ہو گئی جب سے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ کھولا اپنی بیوی کے سامنے، تو جیسے سورج کی شعاعیں لگتی ہے ایسی ان کو لگی، اور ان کی اہلیہ نے تقریباً حضرت صفورہ ہے، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے اور عرض کیا اپنے شوہر سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی بیوی بنائے جنت کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے، اگر میرے مرنے کے بعد تو کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، اس لیے کہ عورت اپنے آخری شوہر کے لیے ہوگی۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اختیار دیا جائے گا، اگر عورت نکاح شوہر گزر جائے اور نکاح کر لے عورت، تو عورت کو جنت میں جانے کے لیے اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کے ساتھ وہ رہنا چاہے رہے، تو جس نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کیا ہوگا دنیا کے اندر وہ اس کے پاس جائے گی۔ اور وہ روایت جو لوگوں کے اندر مشہور ہے وہ ایک روایت بیہقی کی ہے، جس کو ابو یعلا اور ابن حبان اور حاکم نے نقل کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رب علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، اے میرے رب
مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کرتا رہوں اور تجھے پکارتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی کل عبادک یقول ھذا، اے میرے رب تیرے سارے بندے یہ کہتے۔ فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا لا الہ الا انت یا ربی انما اريد شيئا تخصني به، اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تو کوئی خاص اسپیشل چیز مانگتا تھا جو میرے ساتھ تو خاص کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ لو ان السماوات السبع، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا جتنی بھی چیزیں ساتوں آسمان کے اندر ہے اور ساتوں زمین، یہ سب ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تو یہ پلڑا جھک جائے گا لا الہ الا اللہ والا اور اس کو اٹھا دے گا۔ مطلب یہ کہ اتنا ہیوی کلمہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے، نوادر اصول کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آلوسی نے نقل کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سینا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ اس کے اوپر میرے ناموں میں سے یا میرے کلام میں سے کوئی چیز لکھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ نہیں لکھی۔ قال فاکتب علیہ لکل اجل کتاب، لکل اجل کتاب، یہ لکھ لو، ہر چیز کے لیے ہر مدت کے لیے ایک لکھاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ایک روایت کی علا ابن کثیر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہیں پتا ہے کہ میں نے تم سے کلام کیوں کیا، اپنا ہم کلامی کا شرف آپ کو کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ لا یا ربی، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا لأنی لم اخلق خلقا تواضع لی تواضعک، میری مخلوق، جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ان میں سے میرے لیے جتنی تواضع تم نے اختیار کی کسی اور نے نہیں کی۔ سب سے زیادہ متواضع اس زمانے موسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع بھی بے مثال ہے، لیکن بہت ساری روایات اس طرح کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ روایت حضرت ابن ابی شیبہ کی کعب احبار رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب تو مجھے ایک ایسا عمل بتا دے کہ جس عمل کو میں کروں تو یہ تیری نعمتوں کا شکریہ ہو جائے، تو نے جو مجھے پر احسان کیا ہے ان احسان کا شکریہ ہو جائے۔ فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کر موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا عمل مانگا ہوگا کہ جو جسم کو لاغر کر دے، ایسا عمل ما ہوا انحق لجسمہ مما امر بہ، جن چیزوں کا حکم دیا ان میں سے کوئی ایسا جو سخت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا۔ یہ ذکر ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس کی اتنی فضیلت معلوم نہیں، یا یہ کہ توفیق نہیں۔ ہم لوگوں کو ان ذکروں کو اپنی زندگی میں ڈالنا چاہیے، چلتے اٹھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ چوتھا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جتنا ذکر کریں گے میرے عزیزو، واقعتاً اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آدمی اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ آدم بن ابی یاس کی کتاب ہے کتاب العلم، انہوں نے اس میں ایک روایت نقل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے لیے قریب کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے سائے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی عرش کے سائے میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے رشک کیا کہ یہ آدمی
یہاں تک کیسے پہنچا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا نام نہیں بتایا، اس آدمی کا عمل بتایا. کیا عمل بتایا؟ هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله برا بالوالدین لا يمشي بالنمیمہ. یہ آدمی ہے جو لوگوں سے حسد نہیں کرتا تھا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھی ہے ان میں سے کسی پر وہ حسد نہیں کرتا تھا، اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا اور چغلی نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ما جیت تطلب، موسیٰ تم کیا مانگتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی تو اطلب الہدی یا رب، میں آیا ہوں ہدایت مانگنے کے لیے میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد وجدت، تو نے پا لیا ہے موسیٰ. پھر عرض کیا ربی اغفر لی ما مضی من ذنوبی وما غبر وما بین ذالک وما انت عالم بہ منی واعوذ بک من وسوسۃ نفسی وسوء عملی. اے میرے رب میرے اگلے پچھلے اور بیچ کے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے، جس کو تو جانتا ہے وہ سب معاف کر دے، اور میں اپنے نفس کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے برے عمل کی نحوست سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کفیت یا موسیٰ، موسیٰ ٹھیک ہے یہ آپ کو مل گیا. پھر عرض کیا کہ یا رب ای العمل احب الیک ان اعملہ، اے میرے رب وہ کون سا عمل ہے جو تجھے زیادہ پسند ہے جس کو میں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکرنی یا موسیٰ، مجھے یاد کیا کرے موسیٰ. ہاں چلتے پھرتے اللہ اللہ بولتے رہو میرے عزیزو، ہاں اللہ کو یاد کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات بیان فرمائی ہے، اور ہمارے بزرگ جیسے جماعت کے ساتھی کہتے رہتے ہیں فجر کے بعد 3 تسبیح، عصر کے بعد 3 تسبیح، اس کو لاؤ اپنی زندگی میں، پابندی سے کرتے رہو. خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یاد کیا کر. پوچھا کہ ایو عباد کا اتقا، اے اللہ اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ فرمایا الذی یذکرنی ولا ینسانی، جو مجھے یاد کرے اور مجھے بھولے نہیں. اب یاد کرنے میں سب باتیں آ گئی. اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا، اگر اللہ کے شریعت کے خلاف، حکم کے خلاف کرو گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کو بھول گئے ہیں. ہاں صرف زبانی ذکر کافی نہیں ہے، عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ جو مجھے یاد کرتا ہے اور بھولتا نہیں. پھر پوچھا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے، مالدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یقنع بما یؤتی، جو دیا جاتا ہے اس پہ قناعت اختیار کرے، وہ سب سے بڑا مالدار. میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں، جس کا کام اٹکے نہیں وہ سب سے بڑا مالدار. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جس کے پاس بینک بیلنس ہو، پراپرٹیاں زیادہ ہو، وہ سب سے بڑا مالدار. ارے جس کا کام اٹکے نہیں، کام نکلتا رہے، چلتا رہے، وہ بڑا مالدار ہے. تو جو آدمی جتنا ہوگا اس کو کافی سمجھے گا، قناعت اسی کو تو کہتے ہیں. پوچھا کہ اللہ اے رب تیرے بندوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور خواہش کا اتباع نہیں کرتا. پوچھا کہ اے رب ای عبادی کا عالم، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فرمایا الذی یطلب علم الناس الی علمہ، ہاں جو لوگوں کے علم کو، لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے، لوگوں کے علم کو دیکھتا رہتا ہے کہ اپنے علم میں اس کو ملاوے. ہو سکتا ہے کہ کسی سے ایسی بات سن لے جو اس کو ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ہلاکت سے بچانے والی بات مل جاوے. پوچھا کہ میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے عمل کے لحاظ سے؟ ایو عبادی کا حب الیک، کون سا بندہ محبوب العمل، جس کا عمل تجھے پسند ہو؟ فرمایا الذی لا یکذب لسانہ ولا یزنی فرجہ ولا یفجر قلبہ، جس کی زبان سے جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو اپنی شرمگاہ سے زنا نہ کرتا ہو، اور جس کا دل فجور نہ کرتا ہو، برائیاں نہ رکھتا ہو جس کا دل. پھر پوچھا کہ ثم ای علی اثر ھذا، پھر اس کے پیچھے فرمایا قلب مؤمن فی خلق حسن، مومن کا دل جو اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہو، ایسا مومن جو اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہو. پھر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسند تجھے کون ہے؟ فرمایا قلب کافر فی خلق سیئن، برے اخلاق میں جو کافر کا دل ہے وہ. پھر پوچھا کہ اس سے پیچھے کا جیفت باللیل بطال بالنہار،
جیفتم باللیل بطال بالنہار، دن میں بھی بیکار اور راتوں میں بھی بیکار، مردے کی طرح پڑا ہے، بس نہ اللہ کی یاد ہے نہ کوئی دین کی فکر ہے۔ یہ ساری باتیں علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مختلف کتابوں کے حوالے سے نقل کی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا کہ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے، میں نے فضیلت دی ہے لوگوں کے اوپر اپنے پیغام کے ذریعے۔ رسالت اور رسالہ دو قرات آئی ہے۔ رسالت یہ جمع کا لفظ ہے، چونکہ بار بار حضور کے پاس باتیں آئی، اللہ کے پیغام آئے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر رسالتن ہے تب بھی کوئی بات نہیں، رسالت المصدر کے معنی میں ہوگا تو وہ بھی چلے گا۔ وبی کلامی، اور میرے کلام کے ذریعے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میں نے جو تمہیں دیا ہے اس کو، جو نعمتیں عطا کی ہے اس کو لیجئے، اپنے دل کو تنگ مت کیجئے۔ میں نے اگر آپ کو رویت سے منع کیا ہے تو بس شکریہ میں رہیے۔ شکریہ کیا ہے؟ جو علم اور عمل کے لوازم ہے اس کو اختیار کیجئے۔ شکر یہی ہے کہ علم بھی زبان سے بھی کہا جائے، دل سے بھی مانا جائے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے، اور اعضاء سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا جائے۔ ہاں، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اوپر ہم کلامی کی تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اون کا جبہ تھا جس کے اندر لکڑیوں کے ذریعے انہوں نے گنڈیاں لگائی تھی، کانٹوں کے ذریعے، اور بیچ میں درخت کی کوئی رسی تھی۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اور پہاڑ کی چٹان کے اوپر اپنی پشت کو لگائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں نے آپ کو ایک ایسے مقام کے اوپر کھڑا کیا ہے، آپ سے پہلے کوئی جگہ پہ کھڑا نہیں رہا اور آپ کے بعد بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو سرگوشی کے لیے قریب کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب، تو نے مجھے کیوں یہاں کھڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَوَاضُعِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری تواضع کی وجہ سے۔ تو وہی بات آگے لکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہم کلامی کی جو لذت کو محسوس کیا تو یہ کہہ دیا کہ الہی قریب فأناجیک ام بعید فأنادیک، اے میرے رب تو مجھ سے قریب ہے کہ سرگوشی کروں یا دور ہے کہ چلاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا ہم نشیں ہوں جو مجھے یاد کرے گا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی، اس کے بعد کسی میں طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر کپڑا رکھا کرتے تھے۔ خیر، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے، یعنی اور بھی بندے تو شکر گزار ہیں، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا بطور نصیحت کے اور بطور تفصیل کے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے لکھ دیا ہے ان کے لیے تختیوں کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا۔ اور کیا فرمایا کہ جو کہ نصیحت بھی ہے، ہر قسم کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل ہم نے لکھ دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ تم اسے مضبوطی سے پکڑو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کو اچھے طریقے سے پکڑے یا اس میں سے احسن چیز کو اختیار کرے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تم کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دین کے اعتبار سے جن نصیحتوں کی ضرورت تھی، جن احکام کی ضرورت تھی، سب کو لکھ کر دے دیا اور حکم دیا کہ ان تختیوں کو مضبوطی سے پکڑنا، اور اپنی قوم کو بھی یہ حکم دینا کہ یہ تورات میں جو یہ تختیاں ہیں ان میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی بہتر چیز کو پکڑیں، جس چیز کا اجر و ثواب دوسرے سے بڑھ کر اور بیشتر ہو اس کو لیویں، اختیار کریں۔ میں ان قریب تم کو نافرمانوں کے مکانات دکھلاؤں گا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے تختیوں کے لکھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ تورات الگ چیز تھی اور تختیاں الگ چیز تھی، یا یہ کہ جو تختیاں ہیں وہی تورات ہے۔ دونوں قسم کے قول علماء کے ملتے ہیں۔ بعض علماء، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی تختیاں تورات پر مشتمل تھی، اسی میں تورات لکھی ہوئی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ القصص کے اندر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کتاب دی بصائر للناس، لوگوں کے لیے، بصیرت کے لیے، بطور بصیرت کے۔ یہ تختیاں کیا تھی؟ صاحب کشاف کے حوالے سے آلوسی نے، امام رازی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر جب گر گئے تھے وہ عرفے کا دن تھا، ابھی آ رہا ہے عرفے کا دن، اور جب تورات دی گئی تو یوم النحر تھا، 10ویں ذی الحجہ تھی۔ اب سوچئے ہم کیسے مبارک دنوں کے قریب جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ان دنوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں تشریف لے جانا، قرآن کی احکام کی آخری آیت کا نازل ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ملنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی ہونا، یہ ان دنوں کے اندر ہوا ہے۔ تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دن کتنے قیمتی ہے اور ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، وہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ خیر، تختیاں کتنی تھی، کیسی تھی، کس نے لکھا تھا، یہ سب تفصیلات ایسی ہے کہ صحیح حدیثوں کے اندر ثابت نہیں ہے، جیسا کہ رازی نے لکھا، آلوسی نے لکھا اور بھی مفسرین نے لکھا۔ البتہ جن حضرات نے تفصیلات لکھی ہے وہ اسرائیلی روایات سے۔ مجھے یہاں ایک بات کہنی پڑے گی اور بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل فیصلہ کرنے کے لیے علماء بیٹھتے ہیں تو یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، سب باتیں اسی طرح کی آتی ہے۔ اللہ کے بندو، اسرائیلی روایات کا حکم کیا ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات تو کئی دنوں سے گم رہی تھی کہ جس کسی روایت کو ہماری کتابوں میں ہم نہ پائیں اس کو کہہ دیں کہ ثابت نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کی زیادتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو تھوڑا غور سے اور دھیان سے سنیں، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تم بنی اسرائیل سے روایت نقل کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کا حکم کیا؟ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہ، نہ اہل کتاب کی تم تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ سکوت اختیار کرو۔
اب تو بعض قصوں کے بارے میں بھی جو قصے پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کو بھی موضوع قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں ان قصوں کو بیان مت کرو۔ واقعتاً فقہائے کرام نے جو باتیں لکھی ہے، اب محرم کا مہینہ آئے گا، دیکھنا شہادت حسین کے اوپر کیا کیا قصے لگائے جائیں گے، بیان ہوں گے۔ حالانکہ علماء فقہائے کرام نے منع کیا ہے، عاشورہ کی جو اصل فضیلت ہے وہ بتلائیے، اس میں کیا اگلے انبیاء علیہ السلام اور حضور نے روزہ رکھا اور یہ جو کچھ تھا وہ بتائیے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو جب میں نے دیکھا ان کی تفسیر میں، تو پھر میں نے سوچا کہ آج میں اس بات کو عرض کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے مصنفین نے جو قاعدہ بنا لیا ہے کہ جو اسرائیلی روایت وہ بالکل غلط اور ناقابل اعتبار ہے، یہ ان کا بنایا ہوا قاعدہ غلط ہے۔ جو احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اگر کوئی اسرائیلی روایت ایسی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کو تو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اگر کوئی اسرائیلی روایت قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی اس کو تو تصدیق کی جائے گی، اس کو قبول کیا جائے گا، اور جو خلاف ہوگی اس کو مثال کے طور پر ایک چیز کے بارے میں، مثال قرآن مجید میں 40 دن آئے، موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر، اگر بطور مثال کے کہہ رہا ہوں ان کی کتاب میں وہ چیز 60 ڈیز لکھے ہیں تو ہم 60 کو نہیں مانیں گے، ہم تو 40 کو مانیں گے، قرآن میں ہے یہ، وہ بات نہیں مانیں گے۔ لیکن جو اسرائیلی روایت نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے نہ مخالف ہے، ایسی چیز کو بیان کرنے سے قرآن اور حدیث خاموش ہے، تو ایسی اسرائیلی روایت کے بارے میں حدیث نبوی یہ ہے کہ ایسی روایت کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو بلکہ سکوت کرو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیلی روایات سے تورات کی جو تختیاں تھی اس کے بارے میں ذکر کی ہے، اس کا حکم تھے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، اس پر سکوت کرنا چاہیے۔ اب زبان طعن و تشنیع کا دراز کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ بعض جگہ پر جلالین شریف میں بعض ایسی روایت آئی انہوں نے لکھی تو وہاں ہمارے اساتذہ نے یہی فرمایا کہ یہ اسی لیے لکھی ہے تاکہ تم لوگ سمجھو کہ اس طرح کی روایتیں مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے اور آپ کو کتاب میں ایسی حدیث نہیں ملی تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو بعض محدثین نے مفسرین نے اس لیے اس طرح کی روایتیں لکھی۔ خیر، تو بہت سارے محققین ایسے ہیں کہ بس ہذا لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہے، ہذا غلط، ہذا من قصاص الناس، یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو تھوڑا تو نرمی کیجئے اور احادیث پر غور کیجئے۔ تورات کی تختیوں کے بارے میں اختلاف ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ 10 تھی، بعضوں نے کہا کہ وہ 7 تھی، بعضوں نے کہا 2 تھی۔ علامہ آلوسی کا کہنا ہے کہ الواح کا لفظ جمع ہے تو 2 کے اوپر تو جمع کا اطلاق ہوتا نہیں، لیکن بعض لوگوں نے، جیسے مجھے یاد ہے فرراہی کا تقریباً تذکرہ تھا کہ فرا نے یہ کہا کہ 2 پر بھی جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ خیر، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ وہ تختی کی تعداد کتنی تھی۔ زجاج کا کہنا ہے، فرا کا کہنا نہیں، زجاج کا کہنا یہ ہے کہ 2 کو بھی جمع کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ سبز زمرد کی بنی ہوئی تھی، اور اس کو روایت کیا آلوسی نے کہ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی وہ جنت کے بیری کے درخت کی تھی، اور اس تختی کی لمبائی 12 ذراع تھی۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، انہوں نے نقل کیا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یاقوت کی تھی تختی، اور علامہ آلوسی فرماتے کہ وہ زمرد کی تھی۔ کئی اقوال اس کے بارے میں بھی ہیں۔
اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی کی تھی، بعضوں نے کہا کہ وہ چکنے پتھر کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نرم کر دیا تھا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہد، عطا، اکرامہ اور بہت سارے حضرات فرماتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قلم کے لکھنے کی جو آواز تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی۔ یہ سب باتیں لکھی گئی ہے۔ علامہ علوسی کا کہنا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ وہ لکڑی تھی، اور لکڑی کی تھی تختیاں، اور وہ بھی بیری کے درخت کی تھی۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کو، اللہ تعالیٰ جو لکھوائیں ان کو لکھیں۔ ان تختیوں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے اس کے اندر لکھ دیا تھا، من کل شیء۔ ہر چیز، ظاہری بات ہے ہر چیز سے مراد یہ لیا جائے کہ دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب تھی؟ نہیں، بلا شبہ ایسا تو نہیں تھا، لیکن مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دین کے متعلق حلال اور حرام، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اللہ کے قریب کرنے والی چیز کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی چیز کیا ہے، وہ ساری باتیں وہاں لکھی تھی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے واضح کیا، موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کے لیے وضاحت تھی، نصیحت تھی۔ تو اس جملے کو موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، یہ جو کلام ہے، اس کو ما قبل کے کلام کا ایکسپلینیشن قرار دیا ہے امام رازی نے، کہ اوپر جو بات گزری ہے اس کی وضاحت ہے۔ کیسے؟ کا دو قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی وہ دو قسم کی ہے۔ بعض چیزیں نصیحت کی تھی، نصیحت کے اندر وہ چیز داخل ہوگی جس میں بندگی کا شوق ہو اور گناہ سے نفرت ہو، اسی طرح سے وعدہ اور وعید، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، وعیدیں بھی تھی۔ اور دوسری چیز تفصیلا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء کا مطلب ہے حلال اور حرام کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اس میں نصیحتیں بھی ہے، اس میں حلال اور حرام کے احکام بھی ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، بقوتٍ کے معنی بعزیمۃ قویۃ، مضبوط ارادے کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ اس کو لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو بھی اس بات کا حکم دیں کہ اس میں جو بڑھیا چیزیں ہیں اس کو اختیار کریں۔ یہاں دیکھو ایک بات، واللہ عالم، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہلے آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور پھر اپنی قوم کو حکم دیں۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ حکم کرتے ہو جاؤ۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، ہم علماء کی فہرست میں شمار بھی ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کے اندر دینی اعتبار سے عزت یافتہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن سارے احکام دوسروں کے لیے ہوتے، اپنے لیے نہیں۔ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں، حالانکہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس آیت میں کھلا پہلے پر فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ آپ اس کو مضبوطی سے خود پکڑے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ اس کی بڑھیا چیزوں کو پکڑے رہے۔ سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ تورات تو پوری آسمانی کتاب ہے اور پوری کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے اور پورا ہی احسن ہے، تو پھر احسنیہ کیوں فرمائے کہ اس میں سے جو بڑھیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا حکم دیا وہ سب حسن ہے، سب بڑھیا اور اچھا ہے، لیکن ان میں سے بعض بہت زیادہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اس شریعت کے اندر اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے جتنا مارا اتنا ہی بدلا لو، اچھا ہے، کوئی بات نہیں، بدلا لے سکتا ہے، لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ معاف کر دو۔ وہ حسن ہے یا احسن ہے؟ صبر کر لو۔ تو ان کو جو چیزیں
ثواب کی کثرت کا باعث ہے، جس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو چیزیں اچھی ہیں وہ سب داخل ہیں۔ قرآن میں بھی ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہوئے اس میں سے جو اچھی بڑھیا ہے اس کے اوپر اس کا اتباع کرو۔ اللہ کا بھیجا ہوا سب بڑھیا ہے، اس میں کوئی کسی میں کمی نہیں ہے۔ یا یوں کہا جاوے کہ کبھی دو قسم کے حکم ہوتے ہیں، ایک میں اجر زیادہ ہوتا ہے، ایک میں اجر کم ہوتا ہے، تو جس میں زیادہ ہے اس کو اختیار کرو۔ اجر کم ہے تو گناہ تو نہیں ہے اس کو اختیار کرنے میں۔ اور بعضوں نے یہ کہا، جیسے قطرب کے حوالے سے راضی نے لکھا بِأَحْسَنِهَا یعنی بِحَسَنِهَا، اس کا جو حسن ہے اچھا ہے، کبھی احسن حسن کے معنی میں آتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن میں سب چیزیں آ گئی، واجبات، فرائض، مندوبات، مستحب، وہ جائز سب آ گئے، وہ سب حسن ہے، لیکن ان میں احسن جو واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، یہ سب آ گئے، وہ احسن ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے سوریکم دار الفاسقین، میں فاسقوں کا گھر تمہیں دکھاؤں گا۔ یہ کلام دو طرح کا ہے، اس میں یا تو مصر اور شام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ مصر میں فرعون تھا اور ان کے محلات تھے، اور شام کے اندر بھی عمالقہ اور دوسری قومیں جبابرہ تھے، تو ان لوگوں کا گھر دکھائیں گے، یعنی تم کو مالک بنا دیں گے اس کا، اس پہ عمل کرو، ہمارے کہنے پہ چلو، پھر دیکھو تمہارا کیا دنیا کے اندر کیسے ہم چمکاتے ہیں۔ اگر یہ معنی لیتے ہیں تو پھر یہ آیت بشارت ہو جاتی ہے عمل کرنے والوں کے لیے، اور اگر اس کو دار الفاسقین سے مراد اگر جہنم لیتے ہیں کہ فاسق لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، تو یہ وعید بن جائے گی، یہ دھمکی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنے کے اوپر ہم تم کو دکھائیں گے وہ مکان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اسی طرح سے حضرت حسن بصری اور مجاہد یہ بھی فرماتے ہیں کہ دار فاسقین سے مراد جہنم ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جہنم کا ذکر ان کے ذہن میں رہے گا تو وہ نافرمانی سے بچتے رہیں گے۔ اور قتادہ یہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو داخل کروں گا شام میں اور کافروں کے منازل دکھاؤں گا، تاکہ تم لوگوں کو پتا چلے کہ وہاں رہنے والے تھے، انہوں نے جب نہیں مانا ہمارا تو ان کا کیا حشر ہوا۔ اور کل بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مساکین، وہ گھر ہے جہاں پہ عاد و سمود اور وہ قومیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، یہ سفر کے دوران وہاں سے گزرتے تھے، تو کہا کہ تمہیں ہم دکھائیں گے ان کے گھر، تاکہ عبرت کا سامان ہو۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔